رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے کہ میں جنگ کی نیت سے نہیں آ رہا، میں تو عمرے کی نیت سے آ رہا ہوں، 70 اونٹوں کو شعار زدہ کیا، 70 اونٹوں کو، اور 70 اونٹ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہوتی کہ یہ قربانی کے لیے آگے آگے چل رہے ہیں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امر کے باوجود آپ کو جب بشر نے آ کے یہ خبر دی کہ یہ تو معاملہ ہو گیا، انہوں نے چیتے کی کھالیں پہنی ہوئی ہیں قریشیوں نے، اور انہوں نے کہا مر جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ نے پوچھا صرف قریشی ہیں؟ کہا نہیں، ارد گرد کے لوگوں کو بھی انہوں نے اپنی احابیش کے، جو پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ قریش کے حلیف قبائل تھے، ان کو بھی انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا، حالت احرام میں تھے رسول اللہ بھی، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے اور اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ آئے تو عمرے کی نیت سے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہیں یہ جو دور سے قریش کی مدد کرنے کے لیے قبائل آئے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان کے گھروں پہ حملہ کریں گے تو لا محالہ مکے سے قریش کو چھوڑ کے اپنے گھروں کے دفاع کے لیے بھاگیں گے، تو قریشیوں کا دفاع کمزور ہو جائے گا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر، جس طرح آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ متعدد مرتبہ، اور شاہ ولی اللہ نے اور بعض محدثین نے 21 مرتبہ سے زائد کا بھی ذکر کیا ہے کہ 21 مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ اللہ نے موافقت کی کہ حضرت عمر جو فیصلہ کرتے، جو رائے دیتے، اللہ اس کے حق میں آیتوں کو نازل کر دیتا اور رسول اللہ ان کے حق میں احادیث جاری فرما دیتے۔ لیکن یہ اعزاز حضرت ابو بکر کو بھی حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر کے مشاورت کے اوپر بھی اللہ کی وحیاں نازل ہوئی۔ یہاں پہ بھی حضرت ابو بکر نے ایک عجیب مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، آپ رسول اللہ ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں، کیا ہم خون بہائیں گے؟ کیا ہم قتل کریں گے؟ کیا ہم جنگیں کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گیا حضرت ابو بکر کے مشورے پہ، پھر کہنے لگے پھر ایک کام کرتے ہیں ابو بکر، آپ کا مشورہ صائب ہے، پھر چلتے ہیں مکہ کی طرف، لیکن یہ جو بشر آ کے بتا رہا ہے فلاں جگہ بھی بیٹھے ہیں، فلاں جگہ بھی بیٹھے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ یہ سامنے سنیت المرار ہے، اور بعض روایات کے اندر مرار بھی اس کو کہا گیا، یعنی یہ ایک گھاٹی ہے، بڑا تنگ رستہ، بڑا مشکل رستہ ہے، پھر مکہ جانے کے لیے اس رستے کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہم ان قافلوں کے شر سے بچ جائیں گے۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کو بشارت بھی دے دی، کہا جو سنیت المرار کے رستے کے اوپر چڑھے گا اس کے سارے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہو گئے تھے۔ تو صحابہ میں سے صحابہ نے سبقت کی، جب اس طرح کی بات سنا کرتے تھے تو انتہائی مشکل، پیچیدہ، دشوار اور سنگلاہ راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اور صحابہ نے تیزی سے سنیت المرار کی وادی کو عبور کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنے حکم کی اس تعمیل کے اوپر، دیکھیں سامنے سنگلاہ پتھر ہوں، رستہ مشکل ہو، نہایت یعنی ایک ایک انچ ایک ایک دو دو منٹ میں پار ہو رہا ہو، اور ایک طرف کھلی سڑک ہو، انسان کس کو اختیار کرے گا؟ کھلی سڑک کو۔ لیکن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جب اس پرخطر وادی میں بھی قدم رکھ دیا، رسول اللہ بھی خوش ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کو بشارتیں بھی سنا دی کہ اللہ رب العزت تمہارے سب، یہ جو پورے کا پورا لشکر ہے، اس کے لیے ایک مرتبہ بشارت نہیں ہے، متعدد مرتبہ بشارتیں اتری، جو جو یہاں سے گزرے گا اس کے سارے گناہ معاف۔ سارے صحابہ گزر گئے۔